ایک زمانے میں ایک دور دراز ملک میں ایک مسلمان بادشاہ کی حکومت تھی جسے سلطان امیر الحکیم کہا جاتا تھا۔ وہ ایک عظیم عقل مند آدمی تھا جو نہ صرف اپنی منصفانہ حکمرانی کے لیے مشہور تھا بلکہ اپنی رعایا کے ساتھ شفقت اور ہمدردی کے لیے بھی مشہور تھا۔ اس کی بادشاہی سرسبز وادیوں اور گھومتی ہوئی پہاڑیوں کے درمیان بسی ہوئی اس کی روشن خیال قیادت میں خوشحال ہوئی۔ سلطان امیر الحکیم اپنے والد کی ناگہانی رحلت کے بعد کم عمری میں ہی تخت پر براجمان ہو گئے۔ اپنی جوانی کے باوجود وہ ایک غیر معمولی عقل مند اور سوچ رکھنے والا حکمران ثابت ہوا۔ اس کا دربار علماء، فلسفیوں، مشیروں سے بھرا ہوا تھا جو اس کی گہری ذہانت اور عاجزی کی تعریف کرتے تھے۔ ایک سنہری صبح جیسے ہی سورج کی سنہری کرنیں شاہی محل کو نہا رہی تھیں، دور دراز کے گاؤں سے کسانوں کا ایک گروہ محل کے دروازے کے قریب پہنچا۔ ان کے رہنما احمد نامی ایک بزرگ کے پاس ایک التجا تھی جو اس کے دل پر بھاری تھی۔ مہاراج، اس نے سلطان کے سامنے احترام سے جھکتے ہوئے کہا، ہمارا گاؤں ایک خوفناک خشک سالی کی لپیٹ میں ہے۔ ہماری فصلیں مرجھا گئی ہیں، ہمارے مویشی مر رہے ہیں اور ہمارے لوگ تکلیف میں ہیں۔ ہمارے پاس آپ کے سوا اور کوئی سہارا نہیں۔ سلطان امیر الحکیم نے توجہ سے سنا۔ اس کا دل اپنی قوم کے لیے ہمدردی سے بھر گیا۔ اس نے اپنے مشیروں کو بلایا اور انہیں حکم دیا کہ وہ قحط زدہ گاؤں کو فوری امداد فراہم کریں۔ تازہ پانی کے بیرل اور اناج کی بوریاں بغیر کسی تاخیر کے روانہ کر دی گئیں، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ گاؤں والوں کے پاس مشکل وقت سے بچنے کے لیے کافی ہے۔ لیکن سلطان کی حکمت صدقہ کے سادہ کاموں سے بالاتر تھی۔ اس نے خشک سالی کے مسئلہ کا طویل مدتی حل تلاش کرنے کے لیے اپنی سلطنت میں روشن ترین ذہنوں کو اکٹھا کیا۔ مہینوں کی تحقیق اور غور و فکر کے بعد انہوں نے خشکی والی زمینوں تک پانی پہنچانے کے لیے آبی ذخائر کا ایک پیچیدہ نظام بنانے کا ایک بہترین منصوبہ بنایا۔ پانی کی تعمیر ایک بہت بڑا کام تھا جس کے لیے ہنرمند انجینئروں، مزدوروں، کاریگروں کی کوششوں کی ضرورت تھی۔ سلطان امیر الحکیم نے خود اس منصوبے کی نگرانی کی، مزدور کا لباس پہنا اور اپنی رعایا کے ساتھ مل کر کام کیا۔ ان کی عاجزی اور لگن نے ادنیٰ ترین مزدور سے لے کر اعلیٰ ترین تک سب کو متاثر کیا۔ سال گزر گئے اور منصوبہ مکمل ہو گیا۔ بنجر کھیتوں میں پانی بہنا شروع ہو گیا جس سے گاؤں اور اس کے گرد و نواح میں خوشحالی آ گئی۔ خشک سالی ایک دور کی یاد تھی اور گاؤں کے لوگ اب بہت ساری فصلوں اور اعلیٰ معیار کی زندگی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ سلطان امیر الحکیم کی حکمت اور شفقت کا چرچا دور دور تک پھیل گیا۔ اس کا دور حکومت ایک سنہری دور کے طور پر جانا جاتا تھا۔ نہ صرف اس کی بادشاہی بلکہ تمام پڑوسی ممالک کے لیے دور دراز علاقوں سے آنے والے زائرین اور سفیروں نے حکمرانی اور انصاف کے معاملات میں ان سے مشورہ لینا شروع کر دیا۔ سلطان امیر الحکیم کی میراث ان کے انتقال کے بعد طویل عرصے تک برقرار رہی۔ اسے ایک بادشاہ کے طور پر یاد کیا جاتا تھا جس نے حکمت، ہمدردی اور عاجزی کے ساتھ حکومت کی، جو اس کے عقیدے کی عظیم نظریات کا حقیقی مجسمہ ہے۔ اس کی بادشاہی اس کی اولاد کی رہنمائی میں ترقی کرتی رہی، جنہوں نے انصاف اور احسان کے اصولوں کو برقرار رکھا، جس کی اس نے قابل تعریف مثال دی تھی۔ اور یوں سلطان امیر الحکیم کی کہانی، جو ایک عقل مند اور رحم دل مسلمان بادشاہ ہے، قیادت کی ایک لازوال کہانی بن گئی، جس نے یہ سب سننے والوں کو یاد دلایا کہ حقیقی عظمت دولت یا طاقت میں نہیں ہوتی